إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ حضرات محترم، کل اللہ رب العزت کی ایک عظیم صفت کا ذکر کیا تھا کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو لوگوں کی توبہ، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر ہم ساری زندگی اللہ کے حضور سجدے میں جا کے اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو اسی بات کا شکر نہیں ادا ہو سکتا کہ انسان کی اتنی خطاؤں کے باوجود، اور وہ ہر چیز کو جانتا اور دیکھتا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت کے حضور جب بھی انسان جا کے اپنی خطاؤں کی معافی طلب کرتا ہے اللہ درگزر فرما دیتے ہیں، بلکہ درگزر ہی نہیں فرماتے، اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی کہ جس طرح ایک شخص سفر پہ جاتا ہے، اپنے اونٹ پہ ایک دور دراز سفر پہ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، آج ہمارے لیے سفر جو ہے، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، جہاں ہر طرف ہریالی ہے، یہاں سفر اتنا مشکل نہیں جتنا سفر صحراؤں میں مشکل ہوتا ہے، جہاں نہ رستے میں پانی، نہ کوئی مددگار، کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر ایسے وقت میں آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ ایک پاکستانی، اس کی گاڑی خراب ہو گئی صحراؤں کے اندر، تو وہ بیچارہ جب نکل کے چلنے لگا تو وہاں کوئی موبائل بھی نہیں چلتا تھا، تو وہ چلتے چلتے ہی رستے میں دم توڑ کے ختم ہو گیا۔ کئی دنوں کے بعد اس کا پتہ چلا۔ تو جب لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے اس وقت یہ کتنا مشکل ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 1 لخ تک صحرا کے اندر سفر کرتے ہوئے بڑی دور پہنچ گیا۔ ایک ایسا وقت آیا تو وہ ایک نخلستان ایسی جگہ کو کہتے ہیں صحرا کے اندر تھوڑا سا درختوں کا جھنڈ ہوتا ہے، اس میں انسان اپنے سائے کے اندر سستا لیتا ہے کہ ایک شخص سفر کرتا کرتا ایک جگہ آرام کے لیے رک گیا۔ جب وہ سویا، اس نے اپنی سواری، اس کا سامان پاس بٹھایا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دونوں چیزیں نہیں تھیں، نہ سامان اور نہ اونٹ۔ اور یاد رکھیں، صحرا کے اندر پیدل سفر کرنا ناممکن ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو کئی دن تک پیاسا رہ کے چل سکتا ہے، انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اب اس کے سامنے موت یقینی ہے، وہ دوڑتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، جب کوئی چارہ نہیں چلتا بالآخر نڈھال ہو کے گر پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اسے دوبارہ ہوش آتی ہے یا نیند سو جاتا ہے، جب اٹھتا ہے
تو اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ بما سامان اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو جسے موت یقینی نظر آ رہی ہو تو اچانک اسے زندگی مل جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ وہ خوشی کے اندر اتنا بے بس ہوا کہ اللہ رب العزت سے کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، یعنی اسے اپنے الفاظ پہ بھی کنٹرول نہ رہا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا ہے مجھے اس مسافر سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ اللہ رب العزت یقینی بات ہے نہیں چاہتے کہ اس کے بندے آگ میں چلیں، اسی لیے اللہ نے اتنے نبیوں کو اتنے رسولوں کو دنیا میں بھیجا، اپنی کتابیں نازل کی تاکہ انسان ہدایت کے رستے کو آسانی سے پا سکے۔ آج بھی ہم دیکھ لیں اللہ رب العزت ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجے، آپ دنیا میں اپنی دعوت دے کے چلے گئے لیکن آپ کی دعوت زندہ قرآن کی صورت میں اور آپ کی سیرت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر کوئی بھی انسان ہدایت کے رستے کو پانا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرما دیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، یہ میرا ہدایت والا رستہ ہے، اما شاکرن و اما کفورا، اے انسان اب تمہیں اختیار ہے چاہے شکر کر یا کفر کر، لیکن انجام دونوں کا بتا دیا کہ کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کے نزدیک بہترین وہ انسان ہے، کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، وخیر الخطائین توابون، اچھا خطا کار اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنی غلطی پہ مصر نہیں ہوتا، اس پہ اکڑتا نہیں بلکہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والا بنا، واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے پاک رہنے والا بنا۔ تو اللہ رب العزت یہ دونوں نعمتیں ہمیں بھی عطا کرتے ہیں۔ اب اللہ اپنی ایک اور نشانی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین و آسمان کی پیدائش جو ہے اسے بنانا یہ بھی میری ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور اس میں زمین و آسمان میں بے شمار میں نے جو ہے دابہ جاندار جو ہے بکھیر دیے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو اپنے دو پروں پہ اڑتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو زمین پہ اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں۔ یعنی یہ ساری دنیا کے اندر اللہ نے، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ جانور ایک دنیا کی ہر جگہ اس کا رنگ، اس کا طریقہ کار سب الگ ہے۔ یہ کوا ہے آپ دیکھتے ہیں، یہاں پاکستان کے اندر آپ جو دیکھتے ہیں وہ عرب کے صحراؤں میں وہ کوا نہیں، اس کی ساخت ہی اور ہے کوا۔ اسی طرح اور ممالک میں یعنی اللہ نے ایک ایک جانوروں کی اتنی طرزیں بنائی ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ میری نشانیاں ہیں کہ زمین و آسمان کا بنانا اور اس میں سارے جانداروں کا پلانا، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، جنہیں سب کو پھیلایا ہوا ہے وہ اس چیز پہ قادر ہے کہ جب مرضی ان سب کو جمع کر لے یا واپس لے آئے۔ وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر انسان کو ایک بات سمجھا رہے ہیں اللہ رب العزت کہ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے اللہ تمہیں مصیبت میں نہیں ڈالتا، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے ہاتھوں کا معاملہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آپ زندگی کے کسی بھی معاملے میں جب کرائسس میں آتے ہیں یا ہم کسی بھی معاملے میں کسی مصیبت میں پھنستے ہیں، اگر غور کیا جائے تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی غلطی نظر آئے گی۔
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں سب کی نہیں پکڑتا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہاری بہت سی باتیں تو میں درگزر کر دیتا ہوں. اگر اللہ ہماری ہر بات پہ پکڑنے پہ آ جائے، یقین جانیے ایک لمحہ بھی ہم زندہ نہ رہ سکیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ فرماتے ہیں بہت سی باتیں میں درگزر کر دیتا ہوں. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، دنیا کے متکبر، دنیا میں گناہ کرنے والے اور اس پہ اکڑنے والے، اللہ سب کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. کوئی بھی شخص اللہ سے بڑھ نہیں سکتا، اس سے طاقتور نہیں ہو سکتا. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، جب اللہ پکڑنے پہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے علاوہ دوست اور مددگار ملتا ہی کوئی نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کے وہ ممالک جو آج فرعون بنے ہوئے ہیں، جنہیں دنیا کا کوئی بھی ملک ان کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا. اور آپ دیکھیں یہ امریکہ ہے، پوری دنیا کے اوپر چڑھ دوڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کی ذات کتنی طاقتور ہے. جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، کبھی آندیاں، کبھی سیلاب، سمندر ابلتا ہے تو پوری کی پوری ریاستوں کو لپٹ میں لے لیتا ہے. کبھی زلزلے آتے ہیں تو سارا کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. وہ اپنی ہلاکتوں کو چھپاتے رہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا بھرم قائم رہے. دنیا کے دو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک جاپان اور امریکہ، سب سے زیادہ آسمانی اور اللہ کی آفتیں وہیں پہ آتی ہیں. کیا کوئی روک سکا ہے؟ کیا ان کے سامنے کوئی بند باندھ سکا ہے؟ اگر وہ نہیں کر سکے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، زمین پر تم مجھے عاجز نہیں کر سکتے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوتا. پھر اللہ ایک اور نشانی کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کیا سمندروں پہ جہاز پہاڑوں کی طرح کھڑے نہیں ہوئے؟ یعنی بحری جہاز ہم آج دیکھتے ہیں اتنے اتنے بڑے ہیں کہ ان پہ جہاز لینڈ بھی کر دیتا ہے، اوورٹیک بھی کر جاتا ہے. اور اللہ رب العزت کہتے ہیں جس طرح پہاڑ کھڑے ہیں پانی کے اندر یہ کھڑے ہیں اور چل رہے ہیں، لاکھوں ٹن سامان لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری ٹیکنالوجی کا کمال نہیں ہے. إِن يَشَاء يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ، اگر میں ہوا کو روک لوں تو یہ وہیں پہ جم جائیں، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ اللہ رب العزت نے ہواؤں کا نظام بنایا ہے جس کی وجہ سے یہ پانی کے اوپر کشتیاں اور جہاز چل رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں اگر میں چاہوں، إِن يَشَاء، اگر میں چاہوں، يُسْكِنِ الرِّيحَ، اس ہوا کو ختم کر دوں، تھما دوں. فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، یہ اس کی پیٹھ پہ اسی طرح کھڑے رہیں، نہ آگے نہ پیچھے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، لوگوں یہ نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے اور شکر کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ دنیا میں دو حالتیں ہیں، یا آزمائش یا آسانی، یا بیماری یا تندرستی، یا غربت یا امارت. تو اللہ کہتے ہیں جو غربت میں صبر کرے گا، امارت میں شکر کرے گا، جو صحت اور عافیت میں شکر کرے گا اور بیماری اور تکلیف میں صبر کرے گا. کہا جو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. وگرنہ بیماری آئی تو اللہ رب العزت کے متعلق ہی ایسی ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ میں ہی نظر آیا تھا، ساری بیماریاں میرے گھر ہی آنی تھی.
یہ ایک ایسی باتیں ہیں جو انسان کے لیے زیب نہیں دیتی۔ یہ یاد رکھیں، جب تک انسان یہ نہیں سمجھ لے گا کہ سارے حق اللہ کے ہیں، اللہ کے مقابلے میں میرا کوئی حق نہیں، تب تک یہ ہدایت پہ نہیں آئے گا۔ سارے کے سارے حق اللہ کے ہیں، وہ جیسے چاہے اس کا حق بنتا ہے، ہمارا کوئی بھی اس کے سامنے حق نہیں۔ ہمیں وہ تندرست رکھے یا بیمار کر دے، زندہ رکھے یا مار دے، بھوکا رکھے یا دے دے، یہ سارے حق اس کے ہیں، ہمارا کوئی نہیں۔ اور جب تک انسان اس بات کو نہیں تسلیم کرے گا، یہ کبھی بھی راہ ہدایت پہ نہیں آئے گا۔ اللہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔